اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ پیچھے بات چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے جو کہ ابھی اندر سے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن ظاہری کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ان پر ایک خوف کی کیفیت تھی، سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود غالب آ جائیں اور ہماری چھٹی ہو جائے، ہمیں سزا ہو جائے۔ تو ظاہری کلمہ پڑھنے کے باوجود اندر میں جو ہے وہ تذبذب چل رہا تھا۔ ان کو منع کیا گیا کہ تمہارے تعلقات یہود کے ساتھ جو ہے ان کو ختم کرو۔ تو وہ جیسے آیات نازل ہوئی تو وہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے ہم تو تمہارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ کچھ بھی ہو، یہ تو اسی کھلم کھلا ارتداد ہے کہ مرتد ہو جاتا بندہ، کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا کہ ایک چیز کو چھوڑو اور اسے نہیں چھوڑ رہے تو مرتد ہو گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اگر کوئی تم میں سے دین کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، نقصان وہ اپنا ہی کر رہا ہے۔ اگر کوئی دین کو چھوڑتا بھی ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے بندے تمہیں دے گا کہ ان قریب ایسی قوم آئے گی کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہوں گے، اور ان کی صفات کیا ہوں گی کہ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ چند صفات ذکر کی، اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تبدیل نہ کرے تو پھر تم ان صفات کو اپنا لو۔ پہلی صفت یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، سچ کی تلاش کرتا ہے۔ حدیث شریف آتا ہے ان اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا اپنوں کو بھی دیتے ہیں، بیگانوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ ولا یعطی الدین الا من احبہ، دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جس کو پہلے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے یہ بھی اس اعتبار سے یہ علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض نہیں۔ بڑی بات ہے کہ کچھ بھی ہو کہ دین کی محفل میں دین کی سمجھ کے لیے بیٹھنے کا موقع مل جانا۔ اور فرمایا یحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا کچھ چھین گیا، سب کچھ لگ گیا، انہیں اللہ کے راستے میں لگا دیا، اور ببول کے کانٹے لگا کے جی اور ایک ٹاٹ کا کپڑا پہن کر گھر میں بیٹھے ہوئے، نماز پہ نہیں آ سکے۔ آپ علیہ السلام نے بندہ بھیجا پتہ کر کے آؤ، کہ وہ سطر ڈھانکنے کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے۔ اور پھر وحی آئی کہ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں وہ مجھ سے راضی ہے؟ تو ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے کہ یا اللہ ابھی میں نے دیے ہی کیا، ابھی میں نے لگایا ہی کیا ہے، یہ تو کپڑے کچھ بھی نہیں، آپ نے دیے ہوئے تھے میں نے لگا دی۔ اور اس پر آنسو بارے، انا عن رب راس، میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں۔ ہمیں صرف نا ایک دو مہینے درمیان میں کاروبار مندے کے آتے ہیں تو ہم اسی پر نا اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ تیری نماز تو ہم پوری کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کیسے راضی ہوگا۔ ایسے ایسے شکوے شیطان وسوسے ہمارے دل میں ڈالنا شروع کر۔ حالانکہ جو سچی محبت والا ہوتا ہے وہ کبھی بدگمان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو میں اب اللہ کا ہوں۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں۔ کشتی ہو گئی نا، دو صحابہ کی کشتی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کشتی جیتے گا اس کو جہاد میں شامل کریں گے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا یار تیری مہربانی تو ہار جا اور مجھے جیتنے دے، تیرا تو فیصلہ ہو ہی جانا کیونکہ تیری سفارش مضبوط ہے۔ یعنی صحابہ کی کشتی اس بات پہ ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جہاد میں میں نے جانا ہے، کہتے ہیں میں نے جانا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ تم بچے ہو، ابھی مت جاؤ، ابھی چھوٹے ہو۔ کہتے نہیں نہیں اتنا خوبصورت موقع ہے، ہم کیسے گوا دیں اس کو۔ تو اب وہ کشتی میں کان میں کہا نا تو وہ بھیج گیا، اب وہ جناب طاقت کے باوجود وہ ہار گیا اور دوسرے کو سینے پہ چڑھا دیا، وہ کہتا میں جیت گیا۔ کان میں اس نے کہا ہوا کہ بھائی تو نے مجھے ہرانا نہیں۔ کتنی نرمی آپس میں۔ آج ہم اپنی انا کے مسئلے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور دوسرے مسلمان کو عزت مل جائے کیا فرق پڑتا۔ سعودیہ کی بات میں نے آپ کو شاید سنائی تھی کہ ہمارے ایک مفتی صاحب وہاں گئے ایک دکان پر، تو کوئی چیز مانگی تو آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے، ریٹ وغیرہ پتہ کیا، مناسب سارا لگا تو لینے لگے نا۔ تو کہنے لگے ایسے کہنے آپ ساتھ والی دکان سے آپ کو اچھی مل جائے گی، وہاں سے لے لیا۔ تو آپ سے لے رہا ہوں، آپ ادھر کیوں ریفر کر رہے ہیں؟
کہتے ہیں میں نے صبح سے 3-4 گاہک میرے پاس آ چکے, میرے ساتھی کے پاس نہیں ہے, آپ وہاں چلے. تو اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. چھوٹی سی نیکی ہے یا بڑی نیکی, سوچے دل پہ کیا گزرتی کہ یار میرے ضروری گاہک پورے ہو چکے, میرے آج کی بونی ہو چکی, گزارا, چلو تیرا بھلا ہو جائے. یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کے لیے نرم دل اور دوسروں کے لیے بچھڑے ہوئے. عزت علی الکافرین, کافروں کے لیے سخت. عزہ یہاں عزیز سے ہے, اس کا معنی کیا ہے کہ کافر ان کو متاثر نہیں کر سکتے. جتنے مرضی اخلاق دکھائیں, جتنے مرضی کچھ بھی ہو, وہ اپنے ایمان کا کمپرومائز نہیں کرتے, ایمانی مسئلے میں سودے بازی نہیں کرتے. ان کو ساری دنیا پیش کر دی جائے ایک طرف, وہ کہتے ہیں ایمان ایک طرف, ایمان کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے. تو یہ ہے عزت علی الکافرین یجاہد. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا رہا ہوں کہ اگلی صفت جو آ رہی ہے, ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. سلمان فارسی سے کسی نے کہا یار کس نبی کے پیچھے تم چل پڑے ہو, وہ تو تمہیں بچہ سمجھتا ہے, تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں سکھاتا ہے, جناب واش روم میں ایسے جانا ہے, ایسے نکلنا ہے. اتنی چھوٹی باتیں تو بندے کو پتہ ہی ہوتی ہیں, تو تم کس نبی کے پیچھے لگ گئے ہو؟ تمہیں بچہ سمجھتا ہے, تمہیں اتنا وہ تمہیں نان سینس سمجھتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں. تمہیں جواب میں کہنے لگے یہ اس کا پیار ہے ہمارے ساتھ, یہ اس نبی کی شفقت ہے کہ ہمیں کپڑے تبدیل کرنے کی دعا سے لے کر اور واش روم کے اندر کے طریقے سے لے کر زندگی کا ہر عمل وہ سکھاتا ہے تاکہ میری امت کو کہیں تکلیف نہ ہو. تو اس کو فوراً پرواہ نہیں کی. ہمیں کوئی کہہ دینا یار تو کوئی مولوی تو نہیں بن گیا, 3 دن ہو گئے تو شیو نہیں کرائی, ہم فٹافٹ جاتے سیدھا, وہ کہتا ہے یار آج بڑی پیڑی ہوئی سر. او بھائی کیا ہو گیا؟ میں اس مناسبت سے یہ بات کہوں گا, ربیع الاول کا مہینہ ہے, جس کو خوشی ہوئی نا وہ کوشش یہ کرے, میں شرط نہیں لگاتا کہ کم از کم اس مہینے میں تو سیفٹی نہ پھرے کہ یار ان کی آمد کی خوشی ہے, یار ان کو پسند ہے, یار ان کو ساری زندگی انہوں نے پسند کی. اس اعتبار سے میں جانتا ہوں کہ معاشرے میں مشکلات ہیں, لیکن اس پر جو آپ کو تانے ملیں گے شاید آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے, مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس میں اچھا داڑھی ہو یا نہ ہو, مسلمان محمد رسول اللہ کے چہرے سے محبت کرتے, اس میں دو رائے نہیں, سب کو پیار ہے. لیکن وہ معاشرہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن زیادتیاں ہونے کے باوجود پھر بھی تھوڑی سی ہمت دکھائیں. کچھ بھی ہو کے نہیں رمضان آیا ہے اب نہیں, ہاں جی ربیع الاول آ گیا اب نہیں, اور اس مہینے میں کوشش کریں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ یار یہ ربیع الاول ہے بھائی, میں تیرے ساتھ نہیں لڑ سکتا, یہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے, میں خوشی میں ہوں, اور میری خوشی کو خراب نہ کر. اور سنت کو اہتمام سے کرنا, سنتوں کا اہتمام کرنا, اپنے ہر کام کو دائیں طریقے سے, دائیں طرف سے کرنا, دائیں ہاتھ سے کرنا. مسجد گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ کے داخل ہوئے, کھانا کھایا سب کو کہیں یار ربیع الاول ہے. ربیع الاول والے نے کھانا کھانے کی دعا کیا بتائیں آپ ذرا, ہیں جی نبی علیہ السلام کی دعائیں, الحمدللہ الذی اشبعنا, شکر اس اللہ کا جس نے اپنے محمد کا پیٹ بھرا, ہے جی, وہ اروانا, اپنے نبی کو سیراب کیا, وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا, وَافْضَلْ, انعامات کی بارش کی ہے, فضیلتیں عطا کی ہیں, شکر اللہ کا, فخر نہیں ہے, شکر ہے. وَمَا أَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدم, میں آدم کی اولاد کا سردار ضرور ہوں, لیکن ولا فخر, اکڑتا نہیں ہوں, فخر نہیں کرتا. تو اس لیے عاجزی بڑھائیں. ربیع الاول میں ہم کسی کو جناب بائی پاس نہ کریں, کسی کو ذلیل نہ کریں, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, اور نقصان پہنچانے والوں کو بھی وہ سلوک دیں جو ابو جہل کو میرے نبی نے دیا. کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا. تو ایک مہینے کے لیے یہ گویا کہ جس نے یہ عمل کیا نا اس نے میلاد منا لیا, اس نے سیرت کو اپنانا ہی میلاد منانا ہے, سیرت کو اپنانا یہی میلاد. صرف آپ علیہ السلام کے نام سے محبت یا آپ کی آمد پر خوشی, لیکن سیرت میں چینجنگ نہ آئے تو اس سے حضور خوش نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو درود شریف کثرت سے پڑھیں, ہیں جی, ان کے احسانات ہیں. تو زبان تر رکھیں اس مہینے میں, بار بار صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود شریف ہے کثرت کے ساتھ. بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اتنا پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود شریف اس کی برکتیں ہیں کہ اس سے رزق کی تنگیوں میں فرق آتا ہے, اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. تو اس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں, آپ کے اپنے مسئلے بھی حل ہوں گے. اللہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے, لیکن جو امتی درخواست کرے گا اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس لیے یہ نہیں کہ جناب
ٹھیک ہے جھنڈیاں لگانا بدعت ہے، دیگر معاملات کرنے گڑبڑ ہے، لیکن جو جائز طریقہ ہے اس کو بھی تو بناؤ نا. کچھ بھی نہیں کرتے، کہتے ہم کچھ نہیں کرتے. نہیں بھائی، پیار ہے، محبت ہے، سب کو خوشی ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہ جس کو خوشی نہ ہو، لیکن خوشی میں کچھ کریں تو صحیح یار، کچھ ایسا کریں کہ کم از کم مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، سر توڑ کوشش، یعنی دین کو پھیلانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو پھیلانے کے لیے پوری توانائیاں لگاتے ہیں. اور تلوار کا موقع ہے تو تلوار بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عام حالات میں تلوار نہیں، عام حالات میں ان اعداء عدوک نفسک، تو میں تیری جنگ تیرے نفس کے ساتھ ہے، اس کو کنٹرول کر. اور انا کے بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. نہیں عاجزی اختیار کر. ولا يخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ، یہ صفات اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والا، جاننے والا ہے، وسعت والا ہے. جب اللہ سے تیرا رابطہ ہوگا تیرے لیے اللہ وسعتیں بھی کر دے گا، اور وہ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، تجھے بھی جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھ کے پتہ نہیں میرا کام بنے گا نہیں بنے گا. اللہ تعالی ہمیں اوصاف حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.